بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دھوبی کی بیٹی نے یونیورسٹی میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور گولڈ میڈل حاصل کیا۔ ڈگری مکمل ہونے کے بعد اس نے ایک مشہور کمپنی میں اپلائی کیا۔ اس کو انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ کمپنی کے مینیجر نے دھوبی کے بیٹے سے پوچھا کہ آپ کے والدین کیا کرتے ہیں، تو اس نے بتایا کہ میری ماں چوڑیاں فروخت کرتی ہے جبکہ باپ دھوبی ہے۔ مینیجر نے کہا کہ تمہاری کوالیفیکیشن میں کوئی کمی نہیں، لیکن تجھے نوکری صرف اس صورت میں مل سکتی ہے جب پورا ایک دن ماں کی جگہ چوڑیاں فروخت کرو گے اور دوسرے دن اپنے باپ کی جگہ دھوبی گھاٹ پر کپڑے دھو گے۔ تمہاری جاب کے لیے ہمیں یہ 2 دن درکار ہیں۔ دھوبی کا بیٹا فوراً اس بات کے لیے رضامند ہو گیا۔ پہلے دن اس نے ماں سے کہا کہ آج آپ گھر پر آرام کریں۔ اس نے چوڑیوں کا ٹوکرا سر پر اٹھایا اور گھر گھر آواز لگانے لگا، چوڑیاں لے لو، رنگ برنگی چوڑیاں لے لو۔ دوسرے دن اس نے اپنے باپ سے میلے کپڑوں کی گٹھڑی لی اور اسے بھی یہی کہا کہ آج آپ آرام فرمائیں۔ پھر اس کے بعد گٹھڑی لے کر وہ دھوبی گھاٹ روانہ ہوا، اور جیسے ہی اس نے کپڑوں کی گٹھڑی کھولی تو وہ حیران ہوا، کیونکہ ایک عورت کی قمیض کے اندر سانگڑ سے تعلق رکھنے والا ثمر اپنے علاقے کے لیے فخر کا باعث بنا اور نوجوانوں کے لیے ایک امید۔ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں تعلیم حاصل کرنے کا اتنا رواج نہیں تھا۔ وہاں پر ثمر نے کراچی کی ایک مشہور یونیورسٹی میں اسکالرشپ حاصل کیا، پھر اس کے بعد اسی یونیورسٹی میں ٹاپ کیا اور گولڈ میڈل حاصل کیا۔ کامیاب ڈگری مکمل ہونے کے بعد اس نے مختلف کمپنیز میں اپلائی کیا، جس میں سے ایک مشہور کمپنی کی طرف سے اسے کال موصول ہوئی۔ ثمر انٹرویو دینے کے لیے آئی ٹی کمپنی کے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوا۔ کمپنی کے مینیجر نے ثمر کو سر سے لے کر پاؤں تک بڑے غور سے دیکھا۔ ایک سانولی رنگت کو نوجوان، اس کو دیکھ کر ایسا لگتا نہیں تھا کہ یہ لڑکا یونیورسٹی میں ٹاپ کر سکتا ہے اور پھر ایسے علاقے سے تعلق رکھتا ہے جس میں تعلیم حاصل کرنے کا اتنا رواج نہیں پایا جاتا۔ تقریباً 1 گھنٹے کا انٹرویو تھا جو ثمر سے لیا گیا۔ اس کے بعد مینیجر صاحب نے ثمر سے پوچھا کہ آپ کے والدین کیا کرتے ہیں۔ ثمر نے انہیں بتایا کہ میری ماں چوڑیاں فروخت کرتی ہے جبکہ میرا باپ ایک دھوبی ہے۔ مینیجر نے کہا کہ آپ کی کوالیفیکیشن زبردست ہے، لیکن نوکری حاصل کرنے کے لیے آپ کو عملی طور پر کام کرنا پڑے گا۔ ثمر کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ آپ کو مکمل ایک دن اپنی ماں کی جگہ چوڑیاں فروخت کرنا پڑیں گی، جبکہ دوسرے دن اپنے باپ کی جگہ دھوبی گھاٹ میں جا کر کپڑے دھونے پڑیں گے۔ جاب حاصل کرنے کے لیے آپ کے یہ 48 گھنٹے ہمیں درکار ہیں۔ ثمر بخوشی اس بات کے لیے رضامند ہو گیا۔ وہ اپنے آبائی گاؤں میں آیا اور اپنے ماں باپ سے مل کر بہت خوش ہوا۔ گاؤں میں جاتے ہی اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں، آج کے دن آپ نے کام نہیں کرنا، آپ نے آرام کرنا ہے۔ آپ کی جگہ میں چوڑیاں فروخت کروں گا۔ اس کی بات سن کر اس کی ماں حیران ہوئی اور کہنے لگی، بیٹا یہ کیسی بات کر رہے ہو تم؟ کل ہی ادھر آئے ہو، 6 ماہ بعد ہمارے پاس آئے ہو اور آتے ہی ایسی بات کر رہے ہو۔ تو اس نے اپنی ماں سے کہا، ماں میری خواہش ہے کہ کیا آپ اپنے بیٹی کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ماں نے چوڑیوں کا وہ ٹوکرا ثمر کے حوالے کیا۔ ثمر نے چوڑیوں کا ٹوکرا سر پر اٹھایا اور گھر گھر جا کر آوازیں دینے لگا کہ چوڑیاں لے لو، رنگ برنگی چوڑیاں حاضر ہیں۔ عورتیں یہ مردانہ آواز سن کر حیران ہوئی۔ اس سے پہلے تو ان کے علاقے میں کسی مرد نے چوڑیاں نہیں فروخت کی تھی۔ جب دیواروں سے جھانک کر دیکھا تو عورتیں حیران ہوئی کہ کراچی کا پڑھا لکھا نوجوان سر پر ٹوکرا اٹھائے پھر رہا ہے۔ انہیں اس بات کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اپنی ماں کی جگہ چوڑیاں کیوں فروخت کر رہا ہے۔ خیر، صبح سے لے کر شام تک ثمر نے وہ چوڑیاں فروخت کی اور جب تک وہ ٹوکرا خالی نہ ہو گیا وہ گھر واپس نہ لوٹا۔ دوسرے دن اس نے باپ سے میلے کپڑوں کی گٹھڑی لی اور دھوبی گھاٹ روانہ ہوا۔ اس کا باپ بھی اپنے بیٹے کے اس رویے پر حیران ہوا مگر زبان سے کچھ نہ بولا۔ ثمر نے وہ میلے کپڑوں کی گٹھڑی باپ سے حاصل کی اور اس کے بعد سر پر رکھ کر دھوبی گھاٹ روانہ ہوا۔ دھوبی گھاٹ پہنچ کر اس نے جیسے ہی کپڑوں کی وہ گٹھڑی کھولی تو حیران ہوا، کیونکہ ایک عورت کی قمیض کے اندر سونے کی بالیاں موجود تھی۔ وہ والیم دیکھ کر حیران ہوا کیونکہ یہ بہت قیمتی بالیاں تھیں۔ اس نے دل میں سوچا شاید قمیض اتارتے وقت یہ بالیاں کانوں سے نکل گئی۔ وہ قمیض لے کر اپنے باپ کے پاس آیا اور پوچھا کہ
یہ کس عورت کے کپڑے ہیں؟ باپ ان کپڑوں کو پہچانتا تھا۔ اس نے سمر کو بتایا کہ یہ ہمارے علاقے کے رئیس سائیں عظمت علی کی بیٹی کے کپڑے ہیں۔ سمر نے وہ جھمکے اور کپڑے لے کر حویلی کے باہر آیا۔ رئیس کی بیٹی کا نام قندیل تھا۔ اس نے رئیس کے ملازم سے کہا کہ بی بی جی کے کپڑوں میں یہ بالیاں برآمد ہوئی ہیں۔ ملازم نے وہ بالیاں قندیل کو دے دی۔ یہ پہلی بار تھا جب قندیل نے اپنی حویلی کی چھت سے سمر کو دیکھا تھا۔ اس سے پہلے نظر میں ہی سمر پسند آ چکا تھا، جبکہ قندیل کے بارے میں بھی سمر جانتا تھا کہ قندیل حیدرآباد میں تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ کسی طرح ان دونوں میں رابطہ ہوا۔ چونکہ دونوں پڑھے لکھے اور ہم خیال تھے، لہٰذا ایک دوسرے کو پسند کیا۔ سمر نے جب اپنے باپ کو بتایا کہ وہ رئیس کی بیٹی کو پسند کرتا ہے اور آپ دونوں میرے رشتے کے بارے میں ان کے گھر جائے، تو دھوبی پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا، بیٹا ایسا کیسے ممکن ہے؟ ہمارے رتبے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اگر ہم دونوں گئے تو رئیس کو اس بات پر غصہ آ سکتا ہے۔ سمر نے والدین سے کہا کہ قندیل مجھے پسند کرتی ہے اور مجھے امید ہے کہ رئیس اپنی بیٹی کی پسند کی خلاف ورزی نہیں جائے گا۔ اپنے بیٹے کی ضد پر سمر کے والدین رئیس کے گھر گئے۔ رئیس نے جیسے ہی جوبی اور اس کی بیوی کو دیکھا تو کہا کہ کیا بات ہے، کوئی پیسوں کی ضرورت ہے کیا؟ دھوبی نے کہا، سائیں ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، دراصل ہم اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی قندیل کا رشتہ لینے آئے ہیں۔ بس یہ بات سنتے ہی رئیس کو ان دونوں پر غصہ آیا۔ اس نے اپنے ملازموں سے کہا کہ دھکے دے کر ان کو گھر سے نکالو۔ دھوبی اور اس کی بیوی کو دھکے دے کر گھر سے نکالا گیا۔ گھر آ کر دھوبی نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا میں تمہیں کہتا تھا کہ رئیس اچھا انسان نہیں ہے، وہی ہوا جس کا مجھے خوف تھا۔ اس نے ہمیں بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا ہے۔ اس کے بعد سمر نے قندیل سے رابطہ کیا اور کہا، تمہارے والد نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ قندیل نے سمر سے معافی مانگی اور کہا کہ حیدرآباد جیسے ہی وہ ادارے میں جائے گی وہاں سے دونوں کراچی کے لیے روانہ ہو جائیں گے اور کورٹ میرج کر لیں گے۔ میں تمہارے بغیر کسی سے شادی کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتی۔ قندیل جیسے ہی حیدرآباد روانہ ہوئی تو ایک ہفتے بعد سمر نے اسے یونیورسٹی کے ہاسٹل سے پک کیا اور دونوں کراچی روانہ ہوئے۔ سمر کی اچھی کمپنی میں جاب ہو چکی تھی۔ دونوں نے کراچی میں جا کر نکاح کر لیا اور کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ شروع میں سب ٹھیک تھا۔ سمر کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی عطا کی۔ رئیس نے اپنی بیٹی کو جائیداد سے آگ کر دیا تھا، مگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ ان کی زندگی بہت خوشگوار تھی، لیکن کچھ نامعلوم وجوہات کی بنا پر سمر کو کمپنی نے فارغ کر دیا۔ یہ موقع سمر کے لیے بہت پریشان کن تھا، کیونکہ یہ اچھی کمپنی تھی اور سیلری بھی بہت اچھی تھی، مگر اب اسے دوبارہ سے جاب کی تلاش کرنا تھی۔ مختلف کمپنی میں اپلائی کیا، لیکن کوئی بھی کمپنی اسے انٹرویو کے لیے نہیں بلا رہی تھی۔ پریشانی کی وجہ سے اس کا رویہ قندیل اور بچوں کے ساتھ عجیب ہو چکا تھا، اور اس کو قندیل نے خود محسوس کیا تھا۔ کئی بار اس نے سمر سے کہا بھی تھا کہ آپ کافی بدل چکے ہیں، بچوں کی تعلیم میں بالکل دلچسپی نہیں لیتے، تو سمر یہی جواب دیتا کہ میرے ساتھ زیادہ بحث مت کرو، میں ویسے بھی اپنی جاب کو لے کر کافی پریشان ہوں۔ 6 ماہ سے افسوس کے دھکے کھا رہا ہوں، لیکن کہیں بھی میرا کام نہیں بن رہا۔ میرے لیے اگر دعا نہیں کر سکتی تو کم از کم بکواس مت کیا کرو۔ گھر کا نظام تو چلانا تھا، لہٰذا سمر نے ایک شاپنگ مال میں سیلز مین کی جاب کر لی۔ آج بھی جیسے ہی وہ گھر لوٹا تو اس کی بیوی سوئی ہوئی تھی، تو اسے ڈانٹنے لگا کہ سارا دن کام کر کے واپس آتا ہوں تو تم نیند کی حالت میں ہوتی ہو، ابھی تک کھانا نہیں پکایا۔ اسی طرح کے تانے وہ روز قندیل کو دیتا تھا، مگر آج تو قندیل کو سخت بخار تھا۔ وہ بستر پر پڑی تھی، سردی سے کانپ رہی تھی، جبکہ سمر نے اس بات پر غور ہی نہیں کیا کہ وہ بیمار ہے۔ قندیل زبان سے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن تیز بخار کی وجہ سے زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ آج شاپنگ مال کے مالک نے سمر کو خوب ذلیل کیا تھا، کسی غلطی کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے آج وہ سخت غصے میں تھا۔ جیب میں رکشے کا کرایہ نہیں تھا، لہٰذا وہ پیدل چل کر گرمی میں گھر آیا تھا، تو اس کا دماغ بھی خراب ہو چکا تھا۔ کولر کے قریب آیا اور پانی کا گلاس پینے لگا تو کولر خالی تھا۔ دل میں سوچنے لگا کہ کتنی منحوس عورت ہے کہ ابھی تک کولر میں پانی نہیں بھرا۔ اس کے بعد خود جا کر نلکے میں سے پانی کا گلاس پہلے اپنے سر پر ڈالا اور پھر پانی پی کر اس نے گلاس نیچے فرش پر پھینک کر کہا کہ 2 منٹ کے اندر اندر اگر تم نے کھانا تیار نہ کیا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ بچے باپ کی وحشت دیکھ کر ماں کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے۔
اور وہ بے ہوشی کی حالت میں بستر پر پڑی تھی، سب باتیں سن رہی تھی۔ سمر کی بڑی بیٹی نے جب باپ کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو سہم کر کہا کہ ابا، ماں کو بخار ہے، آپ ماں کو کیوں گالیاں دے رہے ہیں؟ سمر کہنے لگا ایسے ہی ڈرامے بازی کر رہی ہے، کچھ نہیں ہے اسے۔ قندیل سر پر لیٹی یہی سوچ رہی تھی کہ اس نے گھر سے بھاگ کر کتنی بڑی غلطی کی۔ اگر اکثر عورتیں جو گھر سے بھاگ کر شادی کرتی ہیں اور والدین کی رضامندی کے بغیر ہی نکاح کر لیتی ہیں تو ان کا یہی انجام ہوتا ہے، اور وہ اپنے اس انجام پر کافی پچھتا رہی تھی۔ اپنے گھر میں تو وہ شہزادیوں کی طرح زندگی گزار رہی تھی اور اسے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اس کا باپ اس سے بہت پیار کرتا تھا اور کوئی بھی خواہش زبان پر آنے سے پہلے اس کی پوری کی جاتی تھی۔ خیر اب وہ اپنے ماضی کو یاد نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ اسے آگے کی فکر تھی، اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر تھی، کیونکہ اس کا باپ جاب نہ ملنے کی وجہ سے ذہنی توازن کھوتا جا رہا تھا۔ دیر بدیر اس کے غصے میں تیزی آ رہی تھی اور بچوں کے ساتھ بھی اس کا رویہ بدلتا جا رہا تھا۔ بیٹی نے باپ کے غصے کو دیکھتے ہوئے کہا کہ ابا آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے روٹی بناتی ہوں، ماں کو بخار ہے۔ سمر یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ چھوٹی سی بچی میرے لیے روٹی بنائے گی۔ اس کی بیٹی عالیہ کچن میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ آٹا صرف 2 روٹیوں کا ہی بچا ہے۔ اس سے پہلے اس نے کبھی روٹی نہیں بنائی تھی، لیکن باپ کی وجہ سے آج روٹی بنانا ضروری تھا۔ بیٹی نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائے، مگر اچانک اسے یاد آیا کہ ابھی تک تو آگ میں نے جلائی ہی نہیں۔ ابھی آگ جلانے ہی لگی تھی کہ آج کے ایک گرج دار آواز ہے کہ جلدی کرو، اپنی ماں کی طرح تم بھی بہت نکمی ہو، ابھی تک تو اسے ایک روٹی نہ بنائی گئی۔ میں ادھر بھوک سے تڑپ رہا ہوں، سارا دن تم لوگوں کے لیے خوار ہوتا ہوں اور تم ہو کہ وقت پر مجھے کھانا بھی نہیں دے سکتی۔ بچی آگ جلانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن آگ نہیں جل رہی تھی۔ کچن میں دھواں دھواں تھا۔ وہ آگے آیا اور دیکھا کہ پیڑے ابھی تک ویسے کے ویسے ہی پڑے ہیں۔ اس نے اپنی بیٹی سریا کو زور سے دھکا دیا اور کہا کہ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، میں خود ہی اپنے لیے روٹی پکاتا ہوں۔ سریا روتی ہوئی اپنی ماں کے پاس چلی گئی، جبکہ اس کے بازو پر چوٹ بھی لگی تھی۔ وہ خود کچن کے اندر روٹیاں پکانے لگا، جبکہ سریا ماں کے ساتھ لپٹ کر رونے لگی اور اسے بتانے لگی کہ آپ کی بیماری کو دیکھتے ہوئے میں نے ابا کے لیے روٹی پکانے کی کوشش کی، مگر ابا نے پھر بھی مجھے مارا۔ قندیل نے جب یہ سنا تو حیران ہوئی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر تھوڑا سا پانی پیا تو اس کے ہوش بحال ہوئی۔ اس کے بعد اپنے سر پر دوپٹے سے پٹی باندھی کیونکہ سر درد کی وجہ سے پھٹا جا رہا تھا۔ اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے تو جتنا مارتے ہو مارو، میں تو برداشت کر لیتی ہوں، لیکن میری بیٹیوں پر تو ظلم مت کیے کرو، یہ تمہارا بھی خون ہے۔ مگر اس نے بیوی کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور مزے سے روٹی کھانے میں مصروف رہا، اور پھر روٹی کھا کر وہ گھر سے روانہ ہوا۔ ماں نے اپنی معصوم بچی کے بازو پر پٹی باندھی اور اسے تسلی دی۔ شام کو جب سمر واپس آئے تو اب بھی قندیل بستر پر دراز تھی۔ غور کیا تو قندیل کافی کمزور ہو چکی تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ اس کے دل میں تھوڑا سا رحم آیا اور پھر کہنے لگا کہ تجھے آخر مسئلہ کیا ہے؟ قندیل نے کمزوری سے آواز میں کہا کہ تم مجھے ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں لے کر جاتے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں ڈرامہ کر رہی ہوں؟ میں ٹھیک ہو گئی ہوں تب ہی تمہارے لیے روٹی وقت پر تیار کر سکوں گی نا، اور گھر کے باقی کام بھی کروں گی۔ میری معصوم بچی نے تمہارے لیے روٹی پکانے کی کوشش کی تو تم نے اسے بھی مارا۔ یہ سن کر سمر کہنے لگا اچھا زیادہ مجھ سے بحث مت کرو، میں آج تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا تاکہ پتہ چل سکے کہ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے، یہ کیسا بخار ہے جو تمہاری جان نہیں چھوڑ رہا، یا پھر تم ایسے ہی ڈرامہ کرتی ہو۔ شام ہوئی تو سمر رکشہ کرائے پر لے کر اپنی بیوی کو اسپتال لے گیا۔ لیڈی ڈاکٹر نے اس کی بیوی کا چیک اپ کیا تو کہا کہ یہ کچھ ٹیسٹ ہے، یہ لیبارٹری میں جا کر ٹیسٹ کروانے پڑیں گے۔ ٹیسٹوں کی قیمت دیکھی تو بہت زیادہ تھی، 10,000 روپے۔ اس وقت اس کے لیے بہت زیادہ رقم تھی کیونکہ اس کی جیب میں کچھ نہیں تھا۔ بیوی سے کہنے لگا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ اپنی یہ بالیاں مجھے دے دو تاکہ میں انہیں فروخت کر کے تمہارے یہ ٹیسٹ کروا سکوں، ورنہ میرے پاس تو پیسے نہیں اور گھر کے حالات تمہارے سامنے ہیں۔ قندیل نے اپنے کانوں کی وہ بالیاں اپنے شوہر کے حوالے کی۔ اس نے اپنی بیوی کی بالیاں فروخت کی اور اپنی بیوی کے ٹیسٹ کروائے۔ اس نے اپنی بیوی کو رکشے میں باہر بیٹھایا اور کہا کہ تم گھر جاؤ، میں رپورٹ ڈاکٹر کو دکھا کر ہی واپس آؤں گا۔ قندیل واپس گھر آ چکی تھی جبکہ اس نے بیوی کی رپورٹ بنوائی اور پھر وہ رپورٹ لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے اس کی رپورٹ چیک کی اور اس کے بعد سمر سے کہا کہ آپ کی بیوی کا کینسر کا مرض لاحق ہے۔ میں اس بات پر حیران ہوں کہ آپ نے اپنے بیوی کا علاج شروع کیوں نہیں کروایا اور اتنی دیر لگا دی۔ خیر اب بھی آپ کی بیوی کا علاج ممکن ہے
اور اگر مزید تاخیر کی گئی تو آپ کی بیوی کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں لکھ کر دی جن کی قیمت 15 سے 20 ہزار کے درمیان تھی۔ وہ جیسے ہی ہسپتال سے باہر آیا تو سب سے پہلے اس نے دوائیوں والے پرچی پھاڑ دی اور پھر وہ تمام رپورٹس بھی پھاڑ کر نہر میں بہا دی، کیونکہ وہ اس بیماری کے متعلق اپنی بیوی کو ہرگز نہیں بتانا چاہتا تھا۔ وہ خود سے یہی کہہ رہا تھا کہ اگر میں اپنا آپ بھی فروخت کر دوں تب بھی بیوی کا علاج نہیں کروا سکتا، کیونکہ اس کے علاج پر لاکھوں روپے خرچ ہوں گے، اور جو بات ممکن ہی نہیں تو بیماری کا تذکرہ بیوی کے سامنے کرنے کا کیا فائدہ؟ بیچاری یوں ہی پریشان ہو جائے گی اور وقت سے پہلے ہی مر جائے گی۔ اس کے بعد وہ گھر آیا تو قندیل نے پہلے سے ہی اس کے لیے کھانا تیار رکھا تھا۔ وہ بیچاری اسی انتظار میں تھی کہ ڈاکٹر میری بیماری کے متعلق بتائے گا۔ گھر آتے ہی اس نے اپنے شوہر کے سامنے کھانا پیش کیا اور اپنی بیماری کا ذکر نہ کیا۔ جب سمر نے کھانا کھا لیا پھر اس سے پوچھنے لگی کہ رپورٹس کے متعلق مجھے کون سی بیماری ہے، اور ڈاکٹر نے بتایا کیا؟ تو تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تجھے ملیریا ہوا ہے، تھوڑی سی دوائی دی ہے، امید ہے کچھ دنوں بعد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ یہ سن کر قندیل کی سانسوں میں سانس واپس آئی اور دل میں سوچنے لگی چلو شکر ہے کوئی بڑی بیماری نہیں تھی، ورنہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوتا؟ باپ کے حالات تو میرے ابھی سے سامنے ہیں، اور کون سی ماں اپنے بچوں کو رلتا ہوا دیکھ سکتی ہے؟ قندیل سے کہنے لگی کہ گھر کا راشن ختم ہو چکا ہے، میری بالیوں میں سے اگر کچھ پیسے بچے ہیں تو آپ راشن لے آئیں۔ اس کی جیب میں اب بھی 40,000 روپے تھے، مگر اس نے اپنی بیوی سے جھوٹ بولا کہ رپورٹس اور باقی اخراجات میں 20,000 روپے لگ چکے ہیں اور میری جیب میں باقی چند ہزار روپے ہی بچے ہیں، جو کہ 2-3 دنوں کے راشن کے لیے کافی ہیں۔ کافی دنوں سے وہ اپنے دوست کے ذریعے باہر جانے کے پروگرام بنا رہا تھا، لیکن پیسے ابھی تک پورے نہیں ہوئے تھے۔ سمر کے دوست ناصر نے اسے بتایا کہ ایک ایجنٹ ہے جو مزدوروں کو تو بھائی بھیج رہا ہے، وہاں جا کر بھی مزدوری کرنی پڑے گی، لیکن پیسے کافی آئیں گے۔ ویزے کے لیے آدھے پیسے وہ لے رہا ہے اور باقی کی رقم کام سٹارٹ کرنے کے بعد بھی تم ادا کر سکتے ہو۔ یہ تمہارے لیے ایک سنہری موقع ہے، کیونکہ اس ملک میں تو اب حالات تمہارے سامنے ہیں کہ کوئی اچھی جاب نہیں مل رہی۔ وہ سیلز مین کی رقم سے بھی پیسے بچا کر اپنے دوست ناصر کے حوالے کر رہا تھا، اور 40,000 جو اس کی جیب میں تھا اس میں سے 35,000 بھی اس نے ناصر کے حوالے کیے۔ اس نے اس کے بارے میں قندیل کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ پہلے تو اس کے دماغ میں یہ تھا کہ جیسے ہی میرا ویزا لگ جائے گا تو میں اپنی بیوی کو بتا دوں گا، لیکن اب اس نے یہ بھی ارادہ ترک کر لیا۔ وہ بس انتظار میں تھا کہ کسی طرح وہ پیسے مکمل ہو جائیں، وہ ایجنٹ کو دیکھ کر دبئی روانہ ہو جائے۔ ایک دن وہ جیسے ہی اپنے کام پر گیا تو اس کا دوست شاپنگ ہال میں اس کے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ یار تمہارے لیے خوشخبری ہے، کمپنی تجھے فری میں تو بھائی بھیج رہی ہے۔ یہ ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے جس کو کافی سارے مزدور مطلوب ہیں۔ تمہاری ٹکٹ اور ویزا فری ہے، اور جو پیسے تم نے ایجنٹ کے پاس جمع کروائے ہیں وہ میں تمہیں واپس کرا دوں گا۔ یہ سن کر سمر بہت خوش ہوا۔ ناصر کے مطابق اسے 2 لاکھ سے زیادہ منتھلی بچ جائے گا۔ وہ خوش تھا کیونکہ اسے پیسہ چاہیے تھا، اسے اپنی بیوی اور بچوں کا کوئی خیال نہیں تھا۔ نہ ہی یہ جاب سن کر اس کا یہ خیال آیا کہ اس کی بیوی جو بیمار ہے تو اس کا علاج بھی ہو سکے گا۔ اس نے اپنے دوست ناصر کا شکریہ ادا کیا۔ اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو دبئی روانہ ہونے والا تھا۔ آج جب وہ گھر آیا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس کی بیوی نے اس کی خوشی محسوس کی اور اس سے پوچھا بھی تھا کہ آج خیریت تو ہے، آپ کافی خوش نظر آ رہی ہیں، لیکن اس نے اپنی بیوی کو کچھ نہ بتایا۔ بس اتنا بتایا کہ آج شاپنگ مال کے مینیجر نے ہم سب کو ہوٹل میں اچھا کھانا کھلایا، وہ ہم سے بہت خوش تھا۔ اس نے تعریف کی کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے اور اس مہینے ریکارڈ سیل ہوئی ہے۔ بس اس نے مجھ سے جو خوشی کا اظہار کیا اور میری تعریف کی، اس لیے میں خوش ہوں۔ لیکن حقیقت اس نے پھر بھی اپنی بیوی کو اور کچھ نہ بتائی کہ کچھ دنوں بعد وہ دبئی جانے والا ہے۔ آج 20 تاریخ تھی اور اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو اس نے جانا تھا۔ اس نے 20 دن کا راشن اپنی بیوی کے حوالے کیا اور کہا کہ یہ 20 دنوں کے لیے آٹا چینی اور کچھ دالیں ہیں، کہ کیا کفایت شعاری سے کام لینا اور زیادہ فضول خرچی نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ میرے پاس مزید پیسے بالکل نہیں، اور 20 دنوں سے پہلے تم نے کسی قسم کی کوئی فرمائش نہیں کرنی، نہ بچوں کے جوتے اور کپڑوں کے بارے میں کہنا ہے، نہ ہی اپنے کپڑوں کے بارے میں، اور پچھلے سال کے کپڑوں پر گزارا کر لو۔ میں نے بھی کوئی خریداری نہیں کی، تمہارے سامنے کی بات ہے، میں بھی انہی کپڑوں پر گزارا کر رہا ہوں۔
سمر کی یہ بات سن کر قندیل نے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ان حالات میں کبھی میں نے شاپنگ کے لیے کوئی ضد کی ہے؟ نہ اپنے لیے میں نے کوئی ضد کی، نہ ہی بچوں کے لیے کہا کہ ان کے لیے کچھ خرید کر لائیں۔ آخر کار وہ دن آ گیا جس کا سمر کو بے چینی سے انتظار تھا۔ آج 20 جولائی کا دن تھا اور سمر نے دبئی جانا تھا۔ اس کے تمام کاغذات تیار تھے۔ اس نے نیا سوٹ پہنا تو اس پر قندیل نے اسے پوچھا کہ خیریت تو ہے، آج کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگا آج ہماری کمپنی کی طرف سے ایک پارٹی ہے تو میں اس پارٹی میں جا رہا ہوں۔ شاپنگ مال کے اونر نے ہمیں ایک پارٹی دی ہے، لیکن اس کے ارادے تو کچھ اور ہی تھے۔ آج وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قندیل اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر جانے والا تھا، اور اس حوالے سے اس نے قندیل کو کچھ بھی نہ بتایا۔ شام 5 بجے اس کی فلائٹ تھی اور وہ دبئی کے لیے روانہ ہو گیا۔ رات کا اندھیرا چھانے لگا۔ قندیل پریشان تھی کہ اس کا شوہر ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا۔ پہلے تو وہ شام ہوتے ہی گھر واپس آ جاتا تھا۔ عشاء کی اذانیں شروع ہوئی تو اس کی پریشانی پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی تھی، مگر اس کا نمبر ہی بن جا رہا تھا۔ قدیر کو کسی قسم کا اشارہ نہیں مل رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ 20 دن بعد گھر کا راشن بھی ختم ہو چکا تھا اور ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ وہ تو اس انتظار میں تھی کہ جیسے ہی اس کا شوہر واپس آئے گا تو کچھ کھانے کے لیے لے آئے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ بچے بھوک سے رو رہے تھے اور وہ خود بھی بھوکی تھی۔ اس نے پڑوس میں سمر کے دوست سے بھی بات کی تو اس کے دوست نے بتایا کہ مجھے کل سمر ملا تھا، وہ بہت خوش تھا، لیکن میں نہیں جانتا کہ کیا خوشی تھی۔ اس نے سیلس مین کی جاب چھوڑ دی تھی اور بتا رہا تھا کہ اسے اس سے بھی اچھی جاب ملی ہے۔ یہ سن کر قندیل حیران ہوئی اور دل میں سوچنے لگی کہ اس کے بارے میں تو سمر نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس کے بعد اس نے پڑوسن سے گزارش کی کہ بچوں کے لیے کچھ کھانے کو دے، میرے شوہر ابھی تک واپس نہیں آیا اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ پڑوسن نے اس کے لیے اور بچوں کے لیے کچھ کھانا دیا۔ بچے کھانا کھا کر سو گئے، لیکن اس رات نیند نہ آ سکی۔ ساری رات وہ سوچ رہی تھی کہ کیسا آدمی ہے، اپنے بچوں کو تنہا چھوڑ کر کہاں چلا گیا ہے، اور ایسی کون سی جاب ہے جس کے بارے میں اس نے مجھے بھی نہ بتایا۔ صبح ہوئی تو وہ اس کے دوست ناصر کے پاس گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ناصر اس کا بہت قریبی دوست ہے۔ وہ اکثر ان کے گھر بھی آتا رہتا تھا۔ کہنے لگی کہ سمر ابھی تک گھر واپس نہیں آیا، کیا تمہیں پتہ ہے وہ کہاں ہے؟ ناصر نے جب یہ سنا تو حیران ہوا اور کہا بھابی آپ کو کچھ پتہ نہیں؟ کہنے لگی نہیں، مجھے تو کچھ علم نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ نہ صرف یہ سن کر حیران ہوا اور کہا کہ تعجب ہے کہ اس نے آپ کو کچھ نہیں بتایا، میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو سب پتہ ہے۔ ناصر کی تو دبئی میں جاب لگی تھی، وہ کل روانہ بھی ہو چکا تھا، اب تو وہ دبئی پہنچ چکا ہوگا۔ یہ سن کر قندیل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ سب بھول چکی تھی کہ اس کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے۔ اس کا شوہر سمر اس قدر بھی گر سکتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو لاوارث طرح چھوڑ کر یہ ملک چھوڑ گیا۔ ان کو بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس کا سر چکرانے لگا اور اسی وجہ سے وہ زمین پر گر پڑی۔ ناصر اسے اسپتال لے گئے اور پھر جب اس کی طبیعت بحال ہوئی تو رکشہ کرائے پر لے کر اسے گھر بھی چھوڑا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ بھابی اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ صبر دبئی میں جاب کرنے لگا۔ وہ خوش تھا کہ وہ ماہانہ 2 لاکھ روپے بچا رہا تھا۔ وہ پیسے اکٹھے کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ جب 30 سے 40 لاکھ روپے جمع ہو جائیں گے پھر وطن واپس آئے گا۔ اگر کوئی نہ کوئی کاروبار کروں گا، تب تک اس کی بیوی بھی مر جائے گی، کسی دوسری جگہ شادی کروں گا۔ بچوں کا خیال بھی نہ آیا۔ وہی سوچ رہا تھا کہ جب اس کی بیوی مر جائے گی تو بچے یتیم خانے میں چلے جائیں گے، کوئی نہ کوئی تو ان کا وارث بن ہی جائے گا۔ مگر اس ظالم شخص کو اتنی شرم نہ آئی کہ وہ اس کی اولاد تھی، اگر اس کی بیوی مر گئی تو ان کا کیا ہوگا؟ شروع سے ہی خود غرض تھا، بس اپنا ہی خیال، باقی جائیں جہنم میں۔ جس دن اس نے کراچی میں IT کمپنی جوائن کی تھی، پہلے دن ہی اس کی دوست نے اسے پوچھا تھا کہ 2 دن کے لیے ماں اور باپ کی جگہ کام کر کے تجھے کیسا محسوس ہوا؟ بجائے اپنے ماں اور باپ کا درد محسوس کرنے کے اور اس بات کا احساس کرنے کے کہ کتنی مشقت کر کے وہ ان کو پال رہے تھے، اس نے اپنے باپ اور ماں کا مذاق اڑایا تھا اور یہ کہا تھا کہ ان کی زندگی گدھوں جیسی ہے اور یہ 2 دن اس پر عذاب بنے تھے۔ اس کے دوست کو تعجب ہوا اور یہی بات اس نے مینیجر کو بتائی تھی۔ مینیجر کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے سمر کو جاب سے ہی فارغ کر دیا تھا۔ 5 سال بعد وہ وطن لوٹا تھا، یہی سوچ کر کہ اس کی بیوی تو اب مر چکی ہوگی اور بچے بھی کسی یتیم خانے میں چلے گئے ہوں گے۔ ایئرپورٹ سے ٹیکسی لی اور گھر کے دروازے پر آیا، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ دروازے کے اندر سے ہی گھر کا نقشہ بدل چکا تھا۔ اس کے گھر کا کچا سینا تو آپ پکا ہو چکا تھا اور کتاروں میں
پھول لگے ہوئے تھے اور اس کے پاس سلائی مشینوں کی قطاریں لگی تھی اور چھوٹی عمر کے بچے اور بچیاں سلائی کڑھائی میں مصروف تھی۔ قندیل ان کو ہدایت دے رہی تھی کہ کس طرح کام کرنا ہے۔ قندیل کو دیکھتی اس کی آنکھیں بہر آ گئی۔ وہ اپنی بیوی کے پاس سے اور کہنے لگا، تم ابھی تک زندہ ہو؟ تمہیں تو کینسر تھا، کینسر جیسی مزید مرض میں مبتلا ہو کر تم ابھی تک کیسے زندہ ہو؟ قندیل آگے بڑھی اور اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا، دفع ہو جاؤ، تم واپس کیوں آئے ہو ہمارے گھر میں؟ مجھے کینسر ضرور تھا، لیکن جس بھوک میں تو مجھے اور بچوں کو چھوڑ کر گئے تھے، اسی بھوک نے میری یہ بیماری ختم کر دی۔ کئی دنوں تک میں نے فاقے کاٹے، جس کی وجہ سے کینسر کے جراثیم بھی بڑھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کے لیے مجھے زندہ رکھنا تھا، لہٰذا میں زندہ ہوں، مگر اب تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میں بہت سارے پیسے لایا ہوں، اور اسی طرح کی باتیں کرنے لگا۔ تو قندیل نے ایک اور تھپڑ مارا، ان کے درمیان لڑائی جھگڑے بڑھنے لگا۔ تو محلے کے لوگ گئے، محلے کے تمام مردوں نے اسے مل کر گھر سے دھکے دے کر نکالا اور یہ بھی دھمکی دی تھی کہ اگر دوبارہ جہاں نظر آئے تو پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ محلے والے جانتے تھے کہ اس ظالم شخص نے اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ بھوک کی حالت میں انہیں چھوڑ کر دبئی چلا گیا۔ وہ سب اسے نفرت کرتے تھے۔ محلے کے لوگوں نے مل کر قندیل اور اس کے بچوں کی کفالت کی۔ قندیل سلائی کڑھائی میں ماہر بن گئی تو ادارے کی ایک میڈم قندیل کے پاس آئی تھی اور اپنے ادارے میں اسے سلائی کڑھائی کرنے والی ایک ٹیچر کی ضرورت تھی، اور اسے قندیل کو رکھ لیا۔ وہ 6 دن اس کے ادارے میں بچوں اور بچیوں کی سلائی کڑھائی سکھاتی اور اتوار کے دن ادھر محلے کی بچوں کو ہنر سکھا رہی تھی۔ اس کے بچے اعلیٰ اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ سمر کو اپنی خود غرضی کی سزا ملی تھی۔ سب سے پہلے اس نے اپنے والدین کو چھوڑ کر خود غرضی دکھائی، پھر بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر ملک سے باہر چلا گیا۔ جو کاروبار اس نے یہاں کیا اس میں بھی اسے گھاٹا، اور 6 ماہ کے اندر اندر سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب بھی وہ سڑک پر پڑا نشے کے انجیکشن لگا رہا ہے اور اپنی خود غرضی کی سزا بھگت رہا ہے۔ دوستو، ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔